بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلام دین فطرت ہے، اور دین اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ حقوق اور فرائض پر بھی مشتمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد یعنی تمام بندوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، جن میں والدین، بہن بھائی، قریبی رشتہ دار، پڑوسی، اجنبی مسافر، حتیٰ کہ انسان کے اپنے جسم کے حقوق، کافروں کے حقوق اور جانوروں تک کے حقوق پوری تفصیلات کے ساتھ بیان فرما دیے ہیں۔ البتہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے آپس میں 5 بڑے اور بنیادی حقوق بیان فرمائے ہیں۔ بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا حق المسلم علی المسلم 5، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق رد السلام، کہ اگر کوئی مسلمان سلام کرے تو یہ اس کا حق ہے کہ جس کو سلام کیا گیا ہے وہ اس کے سلام کا جواب دے۔ دوسرا حق وعیادۃ المریض، کہ اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو یہ اس کا حق ہے کہ اس کے دوسرے مسلمان بھائی اس کی عیادت اور اس کی دلجوئی کے لیے اس کے پاس جائیں۔ تیسرا حق واتباع الجنائز، کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو یہ اس کا حق ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت کی جائے اور اس کے کفن دفن کا مکمل انتظام کیا جائے۔ چوتھا حق واجابۃ الدعوہ، کہ اگر کوئی مسلمان دعوت کرے تو یہ اس کا حق ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ اور 5واں حق ہے وتشمیت العاطس، کہ چھینک کا جواب دینا، یعنی اگر کسی مسلمان کو چھینک آئی ہے اور اس نے الحمدللہ کہا ہے تو جواب میں اس کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، جس کا معنی ہے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، اور پھر چھینکنے والے کو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہنا چاہیے۔ تو یہ مسلمانوں کے آپس میں 5 بڑے حقوق ہیں، ان کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ پہلا حق سلام کا جواب دینا، دوسرا حق مریض کی عیادت کرنا، تیسرا حق جنازے میں شرکت کرنا، چوتھا حق دعوت قبول کرنا، اور 5واں حق چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو اس کو یرحمک اللہ کہنا۔ ان کو یاد کیجئے اور عمل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔